أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جو اللہ اور اس کے رسول کے حکموں پر چلنے کا اقرار کر چکے ہو، آمینو باللہ و رسولی، تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ قرآن مجید کی آیت مبارکہ پڑھنے والے کو حیران کرتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں منافقین سے خطاب نہیں فرمایا، مشرکین سے خطاب نہیں فرمایا، کافرین سے خطاب نہیں فرمایا، خطاب فرمایا ایمان والوں سے، اور ایمان والوں سے خطاب فرما کر حکم دیا جا رہا ہے کہ آمینو، تم ایمان لے آؤ باللہ و رسولی، اللہ اور اس کے رسول پر۔ تو مفسرین نے اس کی مختلف تفاسیر لکھی۔ بعض نے فرمایا کہ آمینو سے مراد اتقو، کہ تم تقوی اختیار کر لو، ظاہری اور باطنی جو حالات ہیں ان کو ایک جیسے بنا لو۔ جس طرح تم ظاہر میں مسلمان بن کر گھومتے ہو، اسی طرح اپنے باطن کو بھی مسلمان بنا لو، دو رنگی چھوڑ دو، یک رنگ ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں ہمیں یہ تعلیم فرما رہے ہیں، اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تمہارا ایک قدم اسلام کے اندر ہو اور ایک قدم اسلام کے باہر ہو۔ آج ہماری کیفیت ایسی ہی ہے، ہمارا ایک قدم اسلام کے اندر اور ایک قدم اسلام کے باہر، دوسروں کے لیے اسلام اور اپنے لیے ہمارے پاس فتاوی موجود ہیں، اپنے لیے دلائل موجود ہیں۔ کیونکہ اگر ہم صحیح معنوں میں حقیقی طور پر مسلمان بن جائیں تو پھر ہمیں معلوم ہے کہ جو صحیح مسلمان ہوتا ہے اس کی نگاہ پاک ہوتی ہے، اس کی زبان غیبت نہیں کرتی، بہتان نہیں لگاتی، اس کی زبان دوسروں کی برائیاں نہیں بیان کرتی۔ جب صحیح معنوں میں مسلمان بن جائیں گے تو پھر ہمیں اپنی سماعت کا خیال رکھنا پڑے گا، ہمارے کان ایسی بات نہیں سنیں گے جو شریعت نے منع فرما دی، ہمارا جسم حرام کی طرف نہیں جائے گا، حلال کی طرف جائے گا، ہمارے قدم حرام کی طرف نہیں اٹھیں گے۔ تو یہی کہا گیا کہ اے لوگو، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، صحیح معنوں میں مسلمان بن جاؤ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مسلمان ہیں، کبھی غور کریں کہ مسلمانیت کا مطلب کیا ہے، مسلمان ہونے کا معنی کیا ہے۔ جب مسلمان بننے کے لیے محنت شروع کریں گے نا، پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ مسلمانیت کہتے کس کو ہیں۔ مصحفی ہم تو سمجھے تھے ہوگا کوئی زخم، مصحفی ہم تو زخم سمجھے تھے کہ ہوگا کوئی زخم، سینے جو بیٹھے تو بہت کام رفو کا نکلا۔ جب مسلمان بننے کے لیے ہم محنت شروع کریں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ مسلمانیت کہتے کس کو ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم لا الہ مشکلات، کہ جب میں یہ کہتا ہوں نا کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، کیونکہ لا الہ کی جو مشکلات ہیں اس سے میں واقف ہوں۔
آج ہماری نماز غفلتوں والی. میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا. تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں. ایک وقت تھا کہ یہ مومن، یہ نوجوان اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہوتا تھا، زمین کانپ اٹھتی تھی کہ کیا ایمان والے نے سجدہ کر دیا ہے. تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتا روایات میں کھو گئی. لبھاتا ہے دل کو بیان خطیب، مگر لذت شوق سے بے نصیب. وہ صوفی کے تھا خدمت حق میں مرد، امانت میں یکتا دیانت میں فرد. وہ سالک مقامات میں کھو گیا، وہ سالک مقامات میں کھو گیا. بجھی عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راکھ کا ڈھیر ہے. اللہ رب العزت کی محبت کی آگ بھڑکتی تھی، انسان دیکھتا تھا، اس کو پتہ چل جاتا تھا یہ مسلمان آ رہا ہے. تو جب ہم کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں تو اس مسلمان کا ایک معنی ہے. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاجے سرے دارا. تجھے اپنے آبا سے کوئی نسبت ہو نہیں سکتی، تو گفتار وہ کردار تو ثابت وہ سیارہ. یہ ہمارے اکابرین تھے جنہیں مسلمان وعدہ خلافی نہیں کرتا، زبان سے سچ بات نکالتا ہے. آج ہماری زبان جھوٹ بولنے کی عادی بن چکی ہے، ہمیں احساس نہیں ہوتا لیکن حقیقت میں وہ چیز جھوٹ ہوتی ہے. حضرت والد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ہمیں ہمارے شیخ نے ایک دن فرمایا کہ ہمیشہ سچ بولا کرو. فرماتے ہیں کہ ہم نے سوچا ایک ایک لفظ کا وزن ہوگا، وَقَوْلَهُمْ يُوزَن. بخاری شریف کی آخری روایت ہے نا کہ انسان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ ہم نے غور کیا کہ واقعی جب ہم کہتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے آپ نے پانی پیا تو ہم کہتے ہیں جی پانی وانی پی لیا، چائے شائے پی لی، روٹی شوٹی کھا لی. پانی تو پی لیا، وانی کیا ہے؟ روٹی. تب ہمیں پتا چلا کہ ہم نے وانی تو پیا ہی نہیں، ہم نے تو پانی پیا ہی نہ نکلے. اس کے اوپر 10 سال ہمارے خرچ ہو گئے. اتنی محنت ہوتی ہے مسلمان بننے میں کہ ایک لفظ ایسا نہ نکلے جس کے اوپر پکڑ کی جا سکے. آج ہم زبان زد عام گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں. قیامت والے دن پوچھا جائے گا، چھوڑنا وہاں پر بھی بیان کرنا ہے. اللہ نے عقل دی ہے، حکمت ہے، ایک طریقے سے زندگی گزارنی پڑتی ہے. لیکن نہیں، ہم تو بولیں گے. حق بات کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے کی عزت اتار کے رکھ دی جائے، یہ مطلب نہیں ہے کہ اگلے کی بے عزتی کر دی جائے. آج لوگوں کا دل دکھائیں گے، قیامت میں انتظام ہوا ہے اس کا. اللہ رب العزت نے جہنم کا ایک حصہ بنایا، ایسا حصہ کہ جس حصے سے جہنم کے باقی حصے بھی پناہ مانگتے ہیں. اتنا سخت عذاب ہے. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي تَطَّلِعُ عَلَى الْأَفْئِدَةِ. ایسا عذاب ہے کہ انسان حیران ہو جاتا ہے. وہاں پر اللہ رب العزت نے کیا نظام کیا ہے کہ انسان کو کھڑا کیا جائے گا ستونوں سے باندھ کر، اور اللہ رب العزت کی آگ کے جو شعلے ہیں نار اللہ الموقدہ، وہ سیدھا جا کے اس کے دل کو لگیں گے کہ دنیا میں تو دوسروں کے دلوں کو دکھایا کرتا تھا، آج تیرے دل کو یہاں پر ہم عذاب دیں گے. آج تو دل دکھانا آسان ہے. ایک مومن کی شان کیا ہے، ایک مسلمان کی عظمت کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، فرمایا بیت اللہ تیری عظمت بہت زیادہ، اللہ کے ہاں تیرا مقام مرتبہ بہت زیادہ، لیکن ایک ایمان والے کی عظمت اللہ کے ہاں تجھ سے بھی زیادہ ہے. بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ کر ہم دعائیں مانگے، اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں، اس کے ساتھ لگے ہوئے حجر اسود کو بوسہ دے کر سمجھے گناہ معاف ہو گئے، ملتزم سے لپٹیں تو سمجھے دعائیں قبول ہو گئیں. بیت اللہ کی اتنی عظمت، اور محبوب نے جس کی عظمت اس سے بھی زیادہ بتائی اس کے دل کو دکھا رہے. یہ تو مسلمانیت نہیں ہے. ابھی تو ہم مسلمان بنے ہی نہیں ہیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں مسلمانیت ہے کس چیز کا نام.
تو زبان سے دوسروں کا دل دکھانا، زبان سے جھوٹ بیان کرنا، سچ بیان نہ کرنا۔ ہندوستان میں ایک جگہ ہے کاندلا، وہاں پر ایک مرتبہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان ایک تنازع کھڑا ہو گیا۔ ہندو کہتا تھا یہ زمین کا ٹکڑا میرا ہے، مسلمان کہتا تھا میرا ہے۔ اب یہ دو بندوں کا ذاتی جھگڑا تھا، لیکن جو مسلمان تھا وہ ذرا تیز بنا۔ جب اس نے دیکھا کہ مجھے زمین کا ٹکڑا مل نہیں رہا، ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو اس نے کہہ دیا کہ اگر مجھے یہ ٹکڑا ملا نا تو میں اس کے اوپر مسجد بناؤں گا۔ جب مسلمان نے یہ بات کی تو ہندو نے کہا اگر مجھے ملا تو میں مندر بناؤں گا۔ اب جب یہ دونوں باتیں لوگوں میں پھیلیں تو مسلمان کے ساتھ مسلمان مل گئے، ہندو کے ساتھ ہندو مل گئے۔ اب وہ جو ذاتی معاملہ تھا وہ علاقے کا ایک جھگڑا بن گیا۔ اب انگریز حکومت تھی، جج انگریز تھا، اس نے سوچا کہ اگر اس جھگڑے کو روکا نہ گیا تو ایسا نہ ہو کہ یہ جھگڑا آگے بڑھے اور خون خرابے تک پہنچے۔ تو اس نے مسلمانوں کو بھی بلایا، ہندوؤں کو بھی بلایا، اور ان سے کہنے لگا کہ کوئی ایسی صورت کے بغیر جھگڑے کے یہ معاملہ حل ہو جائے۔ تو ہندوؤں نے کہا کہ ہاں، ایک مسلمان ہے، اس کا نام ہے مفتی الہی بخش، وہ اگر یہ کہہ دیں گے نا کہ یہ ٹکڑا مسلمانوں کا ہے تو مسلمان، اگر ہندوؤں کا ہے تو ہمیں ملنا چاہیے۔ تو انگریز جج نے اگلی تاریخ دے دی۔ اس تاریخ کے اوپر مسلمان بھی آئے، ہندو بھی آئے۔ اب مسلمان خوش تھے کہ جو بھی ہے تو مسلمان نا، وہ مندر تو نہیں چاہے گا کہ یہاں مندر بنے، شرک ہو، ان کی مورتیاں رکھی جائیں۔ جج نے پوچھا کہ یہ زمین کس کی ہے؟ مفتی صاحب نے فرمایا کہ یہ زمین جہاں تک میں نے تحقیق کی ہے ہندوؤں کی زمین ہے۔ انگریز نے ہندو کے حق میں فیصلہ کر دیا، لیکن اس وقت اس نے جو فیصلہ کیا وہ عجیب فیصلہ تھا۔ اس نے لکھا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ یہ سچ تھا جو انہوں نے بیان کیا۔ تو آج ہم مسلمانوں کا ہی دل دکھا رہے ہوتے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیند ہے۔ مسجد ڈھا دے، مندر ڈھا دے، ڈھا دے جو کچھ ڈھیند ہے، پر کسے دا دل نہ ڈھاویں، رب دلاں وچ رہندا ہے۔ یہ قلب عبداللہ عرش اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، اور ہم اسی کو دل دکھا رہے ہوتے ہیں۔ جن دنوں بغداد مسلمانوں کا مرکز تھا، مسلمان جس طرف کا رخ کرتے تھے نا وہاں پر فتوحات ہوتی چلی جاتی تھی۔ اللہ رب العزت نے خوب عزت دی تھی، مسلمان ترقی کر رہے تھے۔ تو اس وقت عیسائی لوگ پریشان ہوئے کہ ان کی ترقی کا راز یہ کون ہے جو ہمارے علاقے میں آیا ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ نوجوان اٹھا اور چلا گیا۔ اب اس نے جب کھانا ختم کیا تو یہ بل دینے کے لیے کاؤنٹر پہ آیا، تو اس مالک نے کہا ہے تو میں آپ کو دے رہا ہوں۔ اس نے سوچا ایک ایک پیسہ جمع کرنے والا، اس کو ایک ہی دم اتنا پیسہ مل گیا، اس نے اپنے پاس رکھا نہیں۔ تو اس نے بٹوا چیک کیا، پیسے پورے، ڈاکومنٹس پورے، بڑا حیران ہوا۔ اس نے پوچھا مجھے سچ بتاؤ، تمہیں اتنے پیسے مل رہے تھے، تم رکھ لیتے تو مجھے تو پتہ بھی نہیں چل رہا تھا، مجھے کسی نے بتانا بھی نہیں تھا، معلوم بھی نہیں ہونا تھا، تمہارے پاس اتنا پیسہ آ جاتا، تم نے کیوں نہیں رکھا؟ اس نے کہا حقیقت یہ ہے کہ خیال آیا تھا مجھے کہ یہ میں اتنے پیسے رکھ لوں، ایک ایک پیسے کی خاطر در بدر مارا پھرتا ہوں، ایک ہی دم اتنے سینکڑوں روپیہ مجھے مل رہا ہے تو میری زندگی بن جائے گی۔ لیکن پھر مجھے ایک خیال آیا کہ قیامت کا دن ہوگا، آپ عیسائی ہیں، آپ عیسیٰ علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہوں گے، میں مسلمان ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا ہوں گا، اس وقت نامہ اعمال کھلیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے نبی کو یہ شکایت کریں کہ اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے ایک امتی نے میرے امتی کے پیسوں کو چوری کر لیا تھا۔ میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے رسول اللہ کو وہاں شرمندگی اٹھانی پڑے۔ یہ سوچ کر میں نے یہ بٹوا واپس کر دیا۔ اگر ہم مسلمان نہیں بن سکے تو ہم سے اچھا تو وہ فقیر ہی مسلمان بن گیا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج محنت کریں۔ یہ جو واقعات ہوتے ہیں نا، یہ واقعات نہیں ہوتے،
یہ سمجھانے کے لیے ہوتی ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو نصیحت کا انداز اختیار فرمایا ہے نا، وہ واقعات والا انداز ہے۔ اور قرآن مجید میں سب سے خوبصورت جس کو کہا گیا وہ بھی ایک قصہ ہے، احسن القصص، حضرت یوسف علیہ السلام کا۔ تو کئی مرتبہ ہم سمجھتے ہیں اچھا آئے تھے، کس سے واقعات سنا کے چلے گئے۔ یہ قرآن اور حدیث کے تحت ہی واقعات سنائے جاتے ہیں تاکہ ہمیں قرآن اور حدیث سمجھنے میں، مفہوم میں آسانی ہو جائے۔ ایک آخری بات سنا کر بات عرض مکمل کرتا ہوں۔ ایک نوجوان نے دیکھا کہ ایک بابا جی ہیں جو حرم مکہ میں نماز کے لیے جا رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ ان کے پاس تھیلا ہوتا ہے اور اس میں پیسے بہت ہوتے ہیں، تو کیوں نہ میں وہ تھیلا ہی چرا لوں اور پیسے مجھے مل جائیں گے۔ اب وہ نماز کے لیے جب گزرے تو اس نوجوان نے وہ تھیلا لیا اور چوری کر کے آگے بھاگا، تو تھوڑی دیر کے بعد اس کی جو ویژن تھی، اس کی جو نظر تھی، وہ ختم ہو گئی۔ جیسے بعض مرتبہ انسان بیٹھے ہوئے کھڑا ہوتا ہے تو آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جاتا ہے نا، تو اس طرح اس کے آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ اب اس نے وہیں رونا شروع کر دیا۔ لوگوں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ میں نے ایک بزرگ کا تھیلا چھینا ہے، مجھے لگتا ہے انہوں نے بد دعا دے دی ہے، اور اس بد دعا کا نتیجہ یہ ہوا کہ میری نظر چلی گئی۔ قریب ایک دکاندار تھا، اس نے کہا کہ دیکھو وہ بزرگ ہر نماز میں یہاں سے روزانہ گزرتے ہیں، دن میں 5 مرتبہ، تم میری دکان پر انتظار کر لو، اگلی نماز میں جب وہ گزریں گے نا تو تم ان سے معافی مانگ لینا۔ یہ وہیں بیٹھ گیا۔ جب اگلی نماز کا وقت آیا تو یہ ان کے قدموں میں پڑ گیا کہ اس کو پتا چلا کہ وہ بزرگ آ گئے، معاف فرما دیجئے، میں نے یہ چوری کی، آپ نے بد دعا کر دی۔ ان کا میں نے کوئی بد دعا نہیں کی۔ ان کا اچھا بد دعا نہیں کی تو معاف تو کر دیجئے۔ انہوں نے کہا دیکھو بھیا، میں نے معاف اسی وقت کر دیا تھا، مجھے بھی ایک خیال آیا تھا۔ ان کا خیال کیا آیا تھا؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں عالم تو ہوں نہیں، لیکن میں نے علماء سے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک میرا آخری امتی بھی جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ تو میں نے یہ سوچ کر اسی لمحے معاف کر دیا کہ اگر آج اس کو میں نے معاف نہیں کیا تو قیامت والے دن ہم دونوں کا مقدمہ اللہ کی عدالت میں کھلے گا، اور جتنی دیر ہمارے مقدمے کے فیصلے کو لگے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی دیر جنت میں جانے میں لگ جائے گی۔ میں نے سوچا معاف کر دو، نہ مقدمہ کھلے گا نہ جانے میں دیر ہوگی۔ اگر ہم ایسی سوچ رکھیں، ایسے مسلمان بن جائیں، تو آپ بتائیں ہمارا معاشرہ کتنا خوبصورت بن جائے۔ آج ہمارے جھگڑے، آج ہماری لڑائیاں، اس کی بنیاد کیا ہے؟ یہی کہ ہم مسلمان بننا بھول گئے، ہمیں پتہ ہی نہیں مسلمانیت کس چیز کا نام ہے۔ تو اس لیے آج وقت ہے کہ ہم مسلمان بن جائیں۔ ہم نفس کے غلام بنے پھر رہے ہیں، ہم نفس کے غلام نہ بنے، ہم اللہ رب العزت کا بندہ بن کر اور اللہ کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کا بندہ سمجھ کر معاف کر دیں۔ ایک آدمی کی بیوی تھی، اس سے غلطی ہو گئی اور غلطی بڑی تھی، چاہتا تو اس کو اس سے سیپریٹ، اس کو طلاق بھی دے سکتا تھا، ڈائیورس کر سکتا تھا، لیکن اس نے سوچا کہ چلو اس سے غلطی تو ہوئی ہے لیکن اللہ کی بندی ہے، شرمندہ ہے، معافی مانگ رہی ہے، اس اللہ کی بندی کو میں معاف کر دیتا ہوں۔ اس نے معاف کر دیا، میاں بیوی دونوں اکٹھی زندگی گزارنے لگے۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ کسی نے خواب میں دیکھا، پوچھا آگے کیا بنا؟ اس نے کہا اللہ کے سامنے پیش ہوا تھا، اللہ نے کہا کہ فلاں موقع پر تو نے میری بندی کو اس وجہ سے معاف کر دیا کہ وہ میری بندی ہے، آج میں تجھے اس لیے معاف کرتا ہوں تو بھی میرا بندہ ہے۔ اگر ہم اس طرح لوگوں کو معاف کریں، ان کی غلطیوں سے صرف نظر کریں، چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو، کوتاہیوں کو پکڑ کر ایشوز بنا دینا، مسائل بنا دینا، یہ کوئی مسلمانیت تو نہیں ہے نا۔ تو اس لیے آج کی اس مجلس میں ہم یہ عہد کر کے اٹھیں کہ ہم نے صحیح معنوں میں مسلمان بننا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہی عرض کریں کہ یا رب تیرے محبوب کی شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔